السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المجادلہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ۔ سورۃ المجادلہ یہ مدنی سورت ہے، نبی علیہ السلام پر مدینے کی زندگی میں نازل ہوئی۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 58 نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے اس کا 105 نمبر ہے۔ اس کی 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو، تجادلک التی تجادلک، وہ جو جھگڑا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کے جھگڑے کو یا تم دونوں کی گفتگو کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا اور بہت اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ یہ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کا نام خویلہ بھی آتا ہے اور جمیلہ بھی آتا ہے۔ ان کے خاوند جو تھے یہ اوس بن ثابت انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں میاں بیوی جوانی کی عمر سے آگے نکل گئے، بڑھاپے کی طرف یہ مائل تھے کہ کسی وجہ سے ان کی آپس میں تکرار ہوئی اور ان کے شوہر نے ان کو کہا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ تو پہلے اس جملے کو طلاق کی طرح شمار کیا جاتا تھا۔ اب یہ بہت پریشان تھی خولہ کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، اگر وہ ان کو اپنے پاس رکھتی ہیں تو وہ کیا کریں گی، کہاں رہیں گی، کہاں سے کھلائیں گی۔ اگر باپ کے پاس، شوہر کے پاس چھوڑتی ہیں تو ضائع ہو جائیں گے، اور ظاہراً یہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب وہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو نبی علیہ السلام کے پاس آتے۔ وہ تشریف لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں انہوں نے گفتگو کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بات تو ایسے ہی ہے کہ یہ طلاق ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اب وہ تمہارا شوہر نہیں رہا بلکہ وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، کزن ہے تمہارا، اللہ سے ڈرو۔ نبی علیہ السلام بار بار اس کو یہ کہتے تھے، اور وہ بار بار یہ کہتی تھیں کہ اللہ کے رسول کچھ کیجئے، بڑھاپے کی عمر میں یہ کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، بچے کہاں جائیں گے۔ تو ان کی آپس میں اس طرح کی بات چیت سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور ان کو میں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو تم نبی علیہ السلام کو کیوں کہتی جا رہی ہو؟ اللہ کو کہو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ کوئی حکم نازل کر دیں۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، سجدے میں پڑ گئیں یا جیسے بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اور اس مسئلے کا حل بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو وہ طلاق نہیں ہوتی بلکہ اس کا جرمانہ ادا کیا جائے گا، فدیہ دیا جائے گا۔ اس کو شرعی طور پر زہار کہتے ہیں، ضا، ہا، الف اور را، زہار کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، یعنی شریعت میں تبدیلی آ گئی کہ پہلے یہ بطور طلاق تھی، اب یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ اس میں شوہر کو چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر ایسا نہیں کر سکتا، اس کی طاقت میں نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ یعنی تینوں میں سے کوئی ایک جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں جو الفاظ اس آیت مبارکہ کی ہیں وہ قابل غور ہیں۔ یہاں یہ آیت لفظ قد سے شروع ہو رہی ہے، جس کا معنی ہے یقیناً، یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سمع، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سن چکا ہے،
قول اللتی، اس عورت کی بات کو، تجادلو کا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سننے کا ذکر کیا اور یہ نہیں پوچھا کہ یہ عورت کس بات پر جھگڑ رہی تھی، کیونکہ اگر کوئی دور ہو تو اس کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ وہ شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کی، تو اللہ نے تمہاری بات کو سن کر شریعت میں ترمیم کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت کا زبردست یہ آیت ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے بہت طویل مدت کی مسافت تک دور ہونے کے باوجود اللہ کا علم اور اس کی سماعت ہر بندے کے ساتھ ہے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حجرے میں تھی لیکن میں اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام سے انتہائی آہستگی سے بات کر رہی تھی، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے سن لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت دونوں چیزوں کی زبردست دلیل ہے یہ آیت اور یہ واقعہ، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یعنی جس طرح متکلمین ہیں یا منطقی لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت، بصارت اور اللہ تعالیٰ کی یعنی بہت سی صفات کا یہ انکار کرتے ہیں یا ان کی تعویلات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں زبردست مذمت فرمائی ہے کہ جو اللہ کی صفات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایسے نہیں ایسے۔ تو یہ واقعات ان واقعات میں سے ایک ہے جن میں اللہ کی سماعت اور بصارت دونوں چیزوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ آگے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، یعنی جو ماں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے اس ماں سے بیٹا استفادہ نہیں کر سکتا، حرام ہے یہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ماں بھی ہو اور بیوی بھی ہو؟ یہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک ضرور وہ کہتے ہیں بہت بری بات اور بہت ہی جھوٹی بات۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی ان کی بات میں ذرا بر بھی صداقت نہیں ہے، بلکہ منکر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے انتہائی نفرت کا اظہار کیا کہ جو بیوی کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی بری ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر کوئی خطاً ایسا کرتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر وہ لوٹتے ہیں اس چیز کی طرف جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، پس وہ ایک غلام آزاد کریں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں اس کے بارے میں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو بھی تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں یعودون سے یہ مراد لیا ہے کہ پہلی بار اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ معاف ہے، اور اگر دوبارہ کرے گا تو پھر پکڑا جائے گا، پھر اس پر فدیہ ہوگا، لیکن یہ رائے غلط ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جن کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں سیدہ خولہ اور ان کے میاں کے شوہر کے بارے میں، تو یہ پہلی مرتبہ ہی ان سے یہ معاملہ ہوا تھا، تو اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو یعودون کا مطلب یہاں دوبارہ ظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ دوبارہ وظیفہ زوجیت کی طرف لوٹنا ہے، یعنی پھر وہ اس عورت کو بطور بیوی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے۔ غلام کی آزادی کے لیے حدیث میں بیشتر جگہوں پر اس بات کی شرط ہے کہ غلام کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کہ وہ لونڈی یا غلام مسلمان ہو اور وہ اپنی ملکیت میں ہو تو اس کو آزاد کیا جائے یا خرید کر آزاد کیا جائے۔
تو غیر مسلم کو یہاں آزاد کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی واعظ، ایسی نصیحت جس میں ڈانٹ بھی ہو، اور اللہ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے، یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہیں، نہیں، اللہ سمیع بصیر بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں، کہ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے، چاہے وہ منہ میں کہے، چاہے اس کی اس بات کو بیوی نے بھی نہ سنا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے اور اس کا جرم اللہ تعالیٰ پر ثابت ہے کہ اللہ اس کو اس کی سزا دے یا وہ جرمانہ دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس جو شخص غلام نہ پائے پس وہ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے یا چھونے سے پہلے، یعنی پہلے پوری کوشش ہوگی کہ لونڈی یا غلام ہی آزاد کیا جائے۔ اگر وہ میسر نہیں ہے یا کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، پیسے اتنے نہیں ہیں، تو پھر وہ 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اب یہاں بھی یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، پس وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ یہاں دیکھیں کہ قسم کا توڑنا یا اور کوئی جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے 3 روزے یا اس کے برابر مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بری بات ہے کہ اس کا جرمانہ انتہائی سخت ہے کہ غلام آزاد کرے، نہیں ہے تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہی مسکین کو 60 کھانے دینے درست نہیں سمجھے گئے، بلکہ 60 مسکینوں کو ہی کھانا دیا جائے گا، چاہے پکا ہوا دیا جائے تو اپنی استطاعت کے مطابق، جیسا خود کھاتے ہو ویسا دے دو، اچھا کھاتے ہو اچھا دے دو، ہلکا کھاتے ہو تو ہلکا دے دو، اور اگر پکا ہوا نہیں دینا تو پھر آدھا سا ہر مسکین کی طرف سے دیا جائے گا۔ ایک مسکین کا کھانا آدھا سا ہوگا، یعنی 1.25 کلو کے قریب، کوئی بھی اناج، چاول ہو، گندم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور وہ یعنی 60 کو اکٹھا یکمشت کھلایا جائے یا 10-10 20-20 کر کے کھلا دیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک مسکین کو 60 کھانے دینا یہ درست نہیں ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہ جرمانے اس لیے لگائے گئے ہیں کہ تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہ آئے، بلکہ جب بندہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرتا ہے تو پھر آئندہ وہ گناہ کرنے سے بچتا بھی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنا یا ان کے قریب جانا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب نہ جاؤ، اور پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان کو پھلانگنے کی اور آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کی سزا ملے گی۔ اور یہاں یہ بات فرمائی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اگر ایک شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے اور پھر اس کا کفارہ ادا نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے، کسی طرح بھی، یعنی ان سارے کفاروں میں سے کوئی ایک بھی ادا نہیں کرتا، تو ایسا شخص بچے کہ کہیں وہ کفر میں نہ چلا جائے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ہلاک کر دیے گئے جس طرح کہ وہ لوگ ہلاک کیے گئے جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے نازل کی ہیں روشن آیتیں، واضح قسم کی آیتیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے دردناک قسم رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر ایک شخص ایسا کرتا ہے، اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے لیکن اس کو چھپا جاتا ہے اور اس کا جو جرمانہ ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی واضح قسم کی آیات آ گئی ہیں اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ احکامات کیا ہیں، تو پھر اگر کوئی ان پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر فرمایا کہ وہ کفر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا اور اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔
یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، پس وہ ان کو خبر دے گا اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے اور وہ خود بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی اگر ایک شخص دنیا میں اپنے اس طرح کے جرم کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو قیامت کے دن وہ چھپا نہیں رہے گا، بلکہ اس کو اس کے گناہ کی پوری سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک جرم اور اس کی ایک ایک نیکی کو شمار کر رکھا ہے۔ بندہ تو بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے تین مگر وہ ان میں چوتھا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہیں سرگوشی کرتے پانچ مگر اللہ تعالیٰ چھٹا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں، یعنی گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، خوشی میں، غمی میں، جہاں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ ان کو اس چیز کی خبر دے گا انہوں نے جو بھی عمل کیے، قیامت کے دن ان کو ان کی خبر دے دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ چونکہ میاں بیوی کے بھی بہت سے معاملات سرگوشی کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے یہ چیز ذکر فرمائی کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، پھر فرمایا کہ سرگوشی کرنے والے 2 ہوں یا 4 ہوں یا زیادہ یا کم تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں بعض جاہل لوگوں نے وحدت الوجود کا ایک اپنا طریقہ بنا لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، یعنی ہر جسم میں ایک خدا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جسم فنا ہو جائے تو نعوذ باللہ وہ والا خدا بھی فنا ہو جاتا ہے۔ یہ کفر ہے، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ یہاں ہوا معہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ان کے ساتھ ہے، جس طرح ہم پیچھے اس واقعہ میں پڑھا ہے کہ وہ اتنی آہستہ بات کر رہی تھی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع، اللہ نے سن لیا۔ یعنی اسی طرح سرگوشی بھی کی جاتی ہے، تو جب بھی کوئی سرگوشی کرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ اب تو دنیا پر جو کمپیوٹر آ چکا ہے اور اس قسم کے سارے سسٹم آ چکے ہیں، ان سب چیزوں نے ان آیات کے اشکال کو دور کر دیا کہ اب دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے ان ذرائع سے کتنی چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، کہاں کہاں سے معلومات اکٹھی کی چلی جاتی ہیں، اور اب ان چیزوں کو معلوم کرنا مشکل نہیں رہا۔ اگر ایک انسان ایسا سب کچھ بنا سکتا ہے اور کر سکتا ہے تو جس نے اس کو عقل اور شعور دیا ہے کیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں، انسان کو علم کا ایک بہت معمولی سا حصہ دیا گیا ہے، جبکہ کلی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ وحدت الوجود یہ کفر ہے، اور یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری ہر حرکت کو ہر جگہ سے جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا؟ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور زیادتی اور ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے معاملات میں، یعنی ان سب معاملات میں وہ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ سرگوشی کا ذکر ہو رہا تھا اس لیے اس کے ساتھ منافقین کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ ایک تو اس لیے کہ سرگوشی کرنے کی زیادہ تر عادت ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص پکا مسلمان ہے تو اس سے گناہ اور زیادتیاں اور اس قسم کی خطائیں سرزد نہیں ہوتی۔ یہ گناہ اس وقت ہی سرزد ہوتے ہیں جب انسان کے اپنے علم میں اور عمل میں کمی ہوتی ہے یا وہ منافقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔
تو اس لیے یہاں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق یہ گناہ کی باتیں اور زیادتی کی باتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی باتیں چھپ چھپ کر کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو وہ ایسے ایسے لفظوں کے ساتھ سلام کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے بھی آپ کو سلام نہیں کہا۔ یعنی پہلے یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ کو کہتے السلام علیکم، یعنی سلام کا لفظ پورا نہیں بولتے تھے، جس کا معنی ہوتا ہے بیماری اور موت یا اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کی دیکھا دیکھی منافقوں نے بھی ایسا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے دل تو ایک تھے، مجلسیں ایک تھیں، خیالات ایک تھے، تو انہوں نے بھی ان کی نقل میں ایسا کہنا شروع کر دیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے ہیں اپنے دل میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں کرتا۔ یعنی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کرتے، اور اس طرح کے جس طرح پیچھے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ آئے ہیں، سورہ نساء میں بھی، کہ لفظ رائنا کو یہ لوگ موڑ کے کہتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لفظ میں توہین امیز طریقے سے یہ لفظ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو۔ اسی طرح یہاں بھی یہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو اس طرح کے الفاظ بولتے۔ سورہ منافقون میں بھی ہے کہ بار بار قسمیں کھاتے کہ نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک، ہم یعنی قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کون سی شک کی بات ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ منافق جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ان کی ایک کرتوت بیان کی گئی کہ یہ زبانی طور پر آپ کو بڑے بڑے اچھے طریقوں سے سلام کہتے اور دل میں کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں کرتا اس چیز پر جو ہم کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی اب بھی آج کل بھی کئی لوگ اس طرح کے ہیں دلیر کہ وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو وہ اپنے لیے سہولت محسوس کرتے ہیں، اور بعض ایسے جاہل ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس جو کلمہ پڑھا ہے، اپنے نبی کا جو دامن تھاما ہے، یہی کافی ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ آیات پڑھنی چاہیے اور ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب منافق اس طرح کی بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا۔ فرمایا حسبہم جہنم، ان کو جہنم ہی کافی ہے، یصلونہا فبئس المصیر، جس میں یہ داخل ہوں گے اور یہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کیا تاکہ منافقوں کی مشابہت نہ ہو، اور مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم لوگ آپس میں بلا وجہ سرگوشی نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو تم سرگوشی نہ کیا کرو گناہ کی باتوں کے ساتھ، زیادتی کی باتوں کے ساتھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کی باتوں کے ساتھ۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کی بات کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی مومنوں کو بلا وجہ سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر چھپ کر بات کرنی ہی ہے تو نیکی اور تقوی کی کرو، جس طرح ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ اصلاح کی بات چھپ کر ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو گناہ کی باتیں چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو سٹوریاں سنانا، ایک دوسرے کو اس طرح کے قصے کہانیاں سنانا، یہ منع ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج کل موبائل کا میسج یہ بھی سرگوشی کے ہی حکم میں آتا ہے۔ تو موبائل کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنا، غلط قسم کے میسج کرنا، سننا یا لکھنا یا ایسی چیزوں کو دیکھنا یا آگے ان کو شیئر کرنا، یہ سب چیزیں منع ہیں اور سختی کے ساتھ منع ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ بولے ہیں، پہلے فرمایا کہ حسبہم جہنم، اور اب یہاں فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی تم اپنے حشر سے بچ نہیں سکتے تو پھر ایسا کرنے سے رک جاؤ۔ انما النجوى من الشیطان،
بے شک سرگوشی کرنا شیطانی عمل ہے، لیحزن الذین آمنوا تاکہ یہ غمزدہ کرے ایمان والے لوگوں کو، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ اور سرگوشی ان کو نہیں نقصان دے سکتی کچھ بھی مگر اللہ کے حکم سے، یعنی منافقین جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی مجلس میں بیٹھ کر بات کی جائے پھر سرگوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کان میں بات کرنا، لیکن بعض اوقات اگر کرنے اور سننے والے دو ہی ہوں تو چاہے اونچی آواز سے بات کی جائے وہ بھی اسی حکم میں ہی آتی ہے، یعنی ایسی بات جس میں کسی کا نقصان ہے یا کسی پر طنز ہے یا کسی کا تمسخر اڑانا ہے یا کسی پر بہتان ہے یا کسی کے اوپر ظلم کرنے کا کوئی پروگرام ہے، کسی کی عزت لوٹنے کا، مال لوٹنے کا یا کچھ اور اس طرح کا، کسی کو قتل کرنے کا یا کسی کا یعنی کچھ بھی کوئی برا سوچ رہا ہے، یہ سب چیزیں جب اگر کرنے والے دو ہی ہوں اور وہ اونچی آواز سے بات کر رہے ہوں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ بات سرگوشی نہیں ہے، وہ بھی اسی حکم میں آئیں گے، اگرچہ اس کو سرگوشی تو نہیں کہا جائے گا لیکن حکم ان کا بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کی خیانت کی اجازت دی ہے، فرمایا کہ مجالس امانت کے ساتھ ہیں، یعنی جس طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو گھر کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات کو کسی متعلقہ شخص تک پہنچاتے ہیں، تو یہ خیانت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بندہ جس مجلس میں بھی بیٹھا ہے، اپنی کلاس میں ہے، گھر میں ہے، فیکٹری میں ہے، کسی کی دکان پر کام کر رہا ہے، کہیں بھی ہے، جو بھی وہاں کے حالات ہیں وہ امانت ہوتے ہیں، ان کو بلا وجہ ادھر ادھر پہنچانا اور لڑائی اور فساد کی جڑ لگانا یہ مسلمان کے شان نہیں ہے۔ فرمایا کہ سوائے 3 مجلسوں کے کہ ان کی خیانت کی جا سکتی ہے، یعنی ایک وہ مجلس جس میں کسی کی عزت کو خراب کرنے کی بات کی جا رہی ہو، وہاں متعلقہ شخص کو یہ بات پہنچانا ضروری ہے کہ فلاں شخص تمہاری عزت کے خلاف یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اور یا وہ کر چکا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کا مال لوٹنے کی صلاح کی ہے تو متعلقہ شخص کو اس کا پیغام دینا کہ تم بچ جاؤ، اور اگر ایسے ہی کسی کی قتل جان لینے کی کوئی سازش کی گئی ہے تو وہاں بھی پیغام پہنچانا اور اس کو بتا دینا ضروری ہے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس آدمی کی تعریف کی ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ کہ مدینہ کے شہر کے ایک کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بادشاہ جو ہیں یہ تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ نکل جاؤ میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، تو یعنی یہ اتنا زہریلا عمل ہے کہ ایسی مجلس کی خیانت ضروری ہے، اور جہاں یہ چیزیں تینوں نہیں ہیں تو ایسی مجلس کی بات آگے پہنچانا یہ خیانت ہے اور ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔